بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ناظرین، ایک بہت زیادہ خبر ٹرینڈ کر رہی ہے ہردیپ سنگھ کے حوالے سے کہ ٹروڈ جو ہے یا ٹروڈر اس کا نام ہے، جو کہ مودی سے تعلقہ توڑنے کی بات کر رہا ہے، کینیڈین وزیر اعظم، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی را ایجنسی جو ہے وہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں جو جون میں ہوا تھا کینیڈا شہر کے اندر، اس میں انوالو پائی گئی ہے اور ان کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہیں۔ سفارتکار انہوں نے بھیج دیا، انڈیا نے بھی ان کے سفارتکار کو بھیج دیا، کیونکہ انڈیا کو یہاں پر اپنی انٹرنیشنلی بقا کا مسئلہ نظر آیا، بقا خطرے میں نظر آئی ہے کہ ان کا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ہردیپ سنگھ کی قتل پر ٹروڈر نے اتنا بڑا نوٹس لیا، لیکن کشمیر کے اندر ناحق مسلمانوں کی عصمتیں، مسلمانوں کے جان و مال کو جو انڈین آرمی تباہ و برباد کر رہی ہے، جو مودی کا سیٹ اپ جب سے آیا ہے وہ اقلیتوں کے لیے ایک نصور بنا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر، اور ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی، بہت سارے تھریٹس بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ لازماً گورے ان سے آگاہ ہیں، کیونکہ یہ جتنی سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی ہے ان کی بیس وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ ان کا ٹول ہر چیز کو ریڈ کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل پر اب مترجم بھی دستیاب ہیں، آپ کسی بھی زبان کو وہاں پر رائٹنگ پیسٹ کریں تو انگلش میں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے، اور ڈیٹیکٹ کر کے یہ بھی بتا دیتا ہے یہ کس خطہ زمین کی کون سی زبان ہے جس کا یہاں پر یوز کیا گیا، اور رسم الخط کو بھی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو کیا خبر ہے کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوگی؟ ہاں، انہوں نے ایک نوٹس بھی لیا ہے، ایک کافر کی موت پر لیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس کو یہ نیریٹو نہ بنائیں کہ یہ شاید کسی طرح سے کشمیریوں کی فیور میں جا سکتا ہے یا خالستان کی فیور میں جا سکتا ہے۔ خالستان اگر بن بھی جاتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی کو تحفظ دیں گے یا مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھیں گے؟ ایسی گارنٹی سے کہیں بھی نہیں ملی، اور نہ ہی کہیں سٹارٹ سے انہوں نے اس طرح کی کسی بات کا کہا ہے۔ بلکہ ماضی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جب ناروال یہ گردوارے میں سدھو آیا تھا اور وہاں پر اس نے حاضری دینی تھی، ماتھا ٹیکنا تھا یا کچھ بھی کرنا تھا، تو اس نے پاکستان کے اندر جو بھی اکثریتی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، کہیں بھی نہیں گیا، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے پاس گیا، بلکہ یہ سیدھا ربوے گیا۔ یہاں پر صرف اور صرف پاک آرمی کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور مسلم امہ کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ وہاں پر گیا، اور اس سے آپ یہ مطلب لیں کہ یہ لوگ کہیں بھی ہماری فیور میں ہیں یا پھر یہ خود کے لیے ہمیں یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب نو مور ڈو مور کا معاملہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور خبریں ہیں کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ بلوچستان کے اندر سے پھر چینی اور گندم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزرز کا اور بہت ساری دوسری اشیاء کا جو ہے وہ سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئے انداز سے FIA، IB، یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اب حرکت میں آ گئے ہیں۔ اب ڈنڈا نہیں، اب ٹوکا چلے گا، اور آلریڈی بینکس کے لاکر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی وہ ٹیکنالوجی بھی لے آئے ہیں کہ بینک کے لاکر سے سکین کر کے، بند لاکر سے یہ ڈیٹیکٹ کیا جائے گا کہ اس کے اندر کتنا سونا ہے یا کتنی مالیت کے اس میں ڈالرز ہیں یا انٹرنیشنل کرنسی ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد گورنمنٹ ان کو پکڑے گی، اور پھر جو ذمہ داران ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ لیکن محسن بیگ صاحب جو اکثر یوتھیالوجی کی بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن کبھی انہوں نے 25 کروڑ ان کو الیکشن کمپین کے لیے بھی دیا تھا۔ یہ محسن بیگ اپنے ایک انٹرویو میں جوید چودھری کے ساتھ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اب محسن بیگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، یہ جو آپ ڈالرز کی ریکوری کر رہے ہیں، جو آپ سمگلنگ مٹیریلز کی ریکوری کر رہے ہیں، اس کا عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ عام آدمی کی پہنچ سے، اس کی قوت خرید سے ہر چیز جو ہے وہ باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر تو عام آدمی کو اس کا ٹرن آؤٹ ملتا ہے تو پھر تو واقعتاً یہ چیزیں قومی مفاد میں ہیں، اور اگر اس کو عام آدمی کو اس کا ٹرن آؤٹ نہیں مل رہا تو پھر یوں سمجھیں کہ یہ ایک عمران خان کی طرح ایک بوگس قسم کی کمپین ہو سکتی ہے جو سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے کہ فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ادارے نے یہ کارکردگی دکھائی۔ حالانکہ ادارے پہلے بھی یہیں پر موجود تھے، یہ جو کارروائی کرنے والے آفیشرز ہیں یہ بھی پہلے یہاں پر موجود تھے۔ اور خوشائند خبر یہ سوشل میڈیا پر ایک وائرل کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق خان کاکڑ نے لیڈ کلاس کا جو فیصد طبقہ تھا، جو مفت بجلی کے یونٹس لے رہا تھا، بہت ساری مراعات لے رہا تھا، ان کو مراعات کو ختم کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اعلان کی بات نہیں کی جا رہی، نہ ہی کوئی آفیشیل لیٹر اس کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی آفیشیل ڈرافٹ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ صرف اتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں، یہ بجلی کے یونٹس، یہ پیٹرول، یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے واللہ عالم یہ چیزیں درست ہوں، اللہ کرے کہ یہ درست ہوں۔ پاکستان کی فیور میں جو بھی ڈیسیژن آئے، جس کا بھی ڈیسیژن آئے، موسٹ ویلکم۔ میرا ولاگ ختم ہوا، انشاءاللہ کل دوبارہ ولاگ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔